اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ وہ ماہ مبارک پھر سے آیا جس میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عالی ہوئی. قرآن کریم جہاں بھی تذکرہ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ بات آپ کی نبوت سے، آپ کی بعثت عالی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے شروع کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اسی مبارک مہینے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس پوری ہوئی تو بعثت اسی مہینے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی مہینے میں ہے. قرآن کریم جب بھی بات ارشاد فرماتا ہے، جب بھی حضور کا تذکرہ آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو بعثت سے شروع کرتا ہے. ولادت باسعادت بے پناہ رحمتوں کا سبب، بے پناہ برکات کا سبب، لیکن قرآن کریم ولادت کی بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کی نعمتیں دنیا پہ بے پناہ ہیں. ہر طرح کی مخلوق ان سے مستفید ہو رہی ہے. جب حضور اکرم کی ولادت ہوئی تو آپ کی ذات رحمت للعالمین ہے. عالمین میں نوری مخلوق، آسمانی مخلوق بھی آ جاتی ہے. دنیا کی یا دنیا کے علاوہ اگر کہیں کسی سیارے پہ مخلوق یا خود سیارے زمین آسمان ہر چیز مخلوق ہے، یہ ساری مخلوق آ جاتی ہے عالمین میں. عالمین کی وسعت اتنی ہے کہ ایک ذات باری کو چھوڑ کر باقی سب کچھ عالمین میں آ جاتا ہے. تو حضور رحمت ہیں عالمین کے لیے. لیکن اس عالمین میں وجود کا تخلیق ہونا، حیات کا پانا، زندگی کی نعمتیں پانا، زندگی کے وسائل پانا، زندگی کے اسباب پانا، یہ سب نعمتیں شامل ہیں. اور اس میں مومن و کافر کی کوئی تخصیص نہیں. اس میں مخلوق کی بات ہے، خواہ وہ مومن ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ حیوان ہے، کسی طرح کی مخلوق ہے وہ اللہ کی رحمت پا رہی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہر طرح کی رحمت کا منبع اور ماخذ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی.
اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی جو اللہ کا ذاتی کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ ہماری آواز مخلوق ہے، ہمارا پڑھنا مخلوق ہے، ہمارا لکھنا مخلوق ہے، الفاظ مخلوق ہے، کاغذ مخلوق ہے جس پہ قرآن لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ تحریر جو ہوتی ہے یہ ہر زبان کے ابجد بنے، پھر ان میں ترتیب بنی، الفاظ بنے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جو انسان ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن مفہوم ان گھیروں اور ٹنڈوں میں مقید ہوتا ہے۔ وہ گھیرے اور ٹنڈے سین شین سواد زواد مفہوم نہیں ہوتے، ان میں وہ مفہوم محفوظ ہوتا ہے۔ اگلا وہ پڑھ کر اس مفہوم کو، وہ اصل شے جو الفاظ میں مقید ہے وہ اصل اللہ کا کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی ذات جس طرح بے مثل بے مثال ہے تو اس کی ساری صفات بھی غیر مخلوق ہیں، وہ اللہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ قرآن کریم کا تعلق بھی بعثت عالی سے ہے۔ بعثت شروع ہی قرآن کی آیت سے ہوتی ہے، اقرأ باسم ربک۔ تو بعثت عالی حقیقی رحمت جو ہے وہ پہنچاتی ہے۔ دنیا کی زندگی اور اس کی نعمتیں اور اس کا رزق بڑے انعامات ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی افادیت نہیں رہتی۔ یہ نور ایمان ہے اور یہ اتباع رسالت ہے۔ اگر کوئی ساری زندگی بھی کرتا رہتا ہے، بہت بلند مقام اور مراتب بھی حاصل کر لیتا ہے، تو حقیقی لذت اسے موت کے وقت یا بعد از موت نصیب ہوتی ہے کہ نور ایمان کا اور اتباع رسالت کا مزہ کیا ہے۔ دنیا میں بھی ہوتی ہے، بندہ جان دے دیتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں چھوڑتا، لیکن جو لذت اطاعت نبی کی عند الموت نصیب ہوتی ہے اور بعد از موت نصیب ہوتی ہے وہ دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ وہ عالم ہی الگ ہے، وہ باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا اللہ نے اسے بنایا ہے۔ اس کی لذتیں دائمی ہیں اور حقیقی ہیں۔ دنیا مادی ہے، یہاں کی لذتیں بھی مادی ہیں۔ حقیقی اور مادی میں بڑا فرق ہے۔ تو ہم جہالت کا شکار ہیں اور ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کریم کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو کون نہیں مانتا؟ سوال یہ ہے کہ کس زمانے میں کن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا؟ اللہ کی ذات کو ماننا عقل انسانی کی مجبوری ہے۔ ہر قوم نے ہر عہد میں اللہ کو مانا۔ آپ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کافروں پر جب میرے انبیاء نے دین پیش کیا تو انہوں نے کہا یفترون علی اللہ کذبا، یہ نبی نہیں ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کافر بھی اللہ کو مانتے تھے، نبوت کا انکار کر رہے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے۔ پھر اللہ کو مانتے تھے تو کافر کیسے ہوئے، مشرک کیسے ہو گئے؟ مشرک اور کافر وہ اس وجہ سے تھے کہ اللہ کو اپنی پسند سے مانتے تھے۔ اللہ کو ماننا تو مجبوری ہے۔ یہ چیز کس نے بنائی؟ فلاں نے۔ وہ اسے کس نے بنایا؟ فلاں نے۔ اسے کس نے بنایا؟ فلاں نے۔ آخر ایک ہستی ماننا پڑتی ہے جو خود واجب الوجود ہے، جسے کسی نے نہیں بنایا، جس نے سب کو بنایا۔ اگر یہ مانا نہ جائے تو پھر تسلسل لازم آتا ہے، کہیں حد ہی نہیں بنتی۔
لہذا اللہ کو ماننا مجبوری ہے۔ مشرک اس لیے ہوئے کہ انہوں نے مختلف اکابرین کے نام، کسی نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کسی نے بت کو اللہ کا جانشین بنا لیا، اور اپنی توقعات غیر اللہ سے وابستہ کر لی، مانتے اللہ کو بھی رہے۔ آج ہماری اکثریت بھی اسی زوم میں مبتلا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن بارش فلاں برساتا ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اولاد فلاں نے مجھے دی ہے، میرا درد فلاں ٹھیک کرتا ہے، میرے امراض فلاں درست کرتا ہے، میری مشکلات فلاں دور کرتا ہے۔ جب یہ بات آ گئی تو اتباع رسالت پناہ ہی نہ رہا۔ لہذا علماء حق نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ کہ بچے کو جب اللہ کا تصور دو تو یہ بتاؤ کہ میں اس اللہ کو اللہ مانتا ہوں اور ویسا مانتا ہوں جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت عبداللہ کے فرزند مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ اور یہی اللہ نے اس آیہ کریمہ میں اپنا تعارف دیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کو کیسے مانا جائے، کیا تصور ہو دل میں، ذہن میں، کس طرح سے اللہ کو نمایا۔ اللہ وہ ہے جس نے ارسل رسولہ، جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ ذات باری کا حقیقی تصور اور حقیقی تعارف ذات و صفات کا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اب اس کے علاوہ ہم اپنے تخیل سے، اپنے تصور سے، اپنے خیال سے مانتے رہے تو وہ ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ یعنی ماننے کی شرط یہ ہے والذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، یعنی ساری ہدایت، ساری نیکی، ساری صحت، صحت ایمان بھی، صحت کلام بھی، صحت عمل بھی، ایک بات میں پوشیدہ کر دی کہ جو میرا رسول فرماتا ہے وہ صحیح ہے، باقی سب باتیں غلط ہیں۔ یعنی بندہ سمجھے کہیں تھوڑا سا حق ہوگا، بعثت عالی کے بعد سارا حق اتباع رسالت میں ہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے اب تک اور قیامت تک اللہ کا دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ پہلا انسان جس نے روئے زمین پہ قدم رنجہ فرمایا اللہ کا نبی تھا، اور قیامت قائم ہوگی تو ایمان والے بھی ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو بہت خوبصورت، بڑی خوشبودار، بڑی مزیدار ایک ہوا چلے گی جس میں ایمان والے سارے وصال کر جائیں گے، اور قیامت کا حادثہ ان لوگوں پہ قائم ہوگا جو سارے کافر ہوں۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک ایمان والے رہیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو تجسس ہوا، حق کی طلب ہوئی، ان کے کنبہ قبیلہ قوم آتش پرست تھی، اور انہیں وہ مزہ نہیں دیتی تھی بات کہ ہم آگ کی پوجا کیوں کریں، آگ کو تو ہم خود بجھا سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں، جو ہماری محتاج ہیں ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا دیں، جل پڑتی ہے، اس پر پانی ڈال دیں بجھ جاتی ہے، تو یہ پوجنے کے لائق کب ہوگا۔ ان کی اکثر عمر اس تلاش میں گزری۔ ایک راہب کے پاس پہنچے، کافی عرصہ اس کے پاس رہے، تو اس نے انہیں یہ پیش گوئی بتائی کہ ہم لگے تو ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس بھی حق نہیں رہا، مسخ ہو گیا ہے۔
اور حق کی تمہیں تلاش ہے تو نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے تو ان کے ہاں ملے گا، اور وادی بطحا میں ہوں گے تو اس طرف چل پڑے۔ لمبا قصہ ہے ان کا۔ فرماتے ہیں میں جنگل میں ایک راہب کے پاس پہنچا، وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، چند بکریاں اس نے رکھی ہوئی تھیں اور ان کے دودھ پہ اس کا گزارا تھا، پانی کا چشمہ تھا، لوگ آتے جاتے رہتے تھے برکت کے لیے اور دعائیں کرانے کے لیے، لیکن وہ بات نہیں کرتے تھے کسی سے۔ فرماتے ہیں میں وہاں مقیم ہو گیا، کافی عرصہ گزر گیا تو جب اس بزرگ نے دیکھا کہ یہ بندہ جانے والا بھی نہیں اور خدمت بڑی کرتا ہے، تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی اور مجھ سے پوچھا تم کیوں یہاں بیٹھے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا میری خدمت کر رہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں حق کی تلاش میں نکلا ہوں، بڑے بزرگوں کے پاس گیا ہوں، وہ کہتے ہیں یار اب حق تو تب ملے گا جب اللہ کا آخری نبی مبعوث ہوگا۔ ہم لگے ہوئے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی دین خلط ملط ہو گیا ہے، خالص نہیں ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو میں اس لیے بات نہیں کرتا لوگوں سے کہ میرے پاس خالص دین عیسوی ہے، لیکن اگر میں زبان کھولوں تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں، جو ان کے پاس ہے اسے یہ حق سمجھتے ہیں، میں بات کروں گا تو مجھے یہ یا پاگل کہیں گے یا بے دین کہیں گے۔ جیسے آج کل ہمارا رواج ہے کہ بدعات کی تائید کرو تو علامہ کہلاؤ، بدعات کا رد کرو تو وہابی ہو گئے، چوری کرو تو وہابی نہیں ہوتے، ڈاکہ کرو وہابی نہیں ہوتے، قتل کرو وہابی نہیں ہوتے، بدعات کا رد کرو تو وہابی ہو جاتے۔ تو انہوں نے کہا میں اگر حق بتاؤں ان لوگوں کو تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، لیکن حق رہتا ہے زمین پر، خواہ میں ایک ہوں میرے پاس اصل دین عیسوی ہے۔ میں تمہیں نشانی بتاؤں، میرا جب وصال ہوگا تو وادی بطحا میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا، یعنی دنیا نور ایمان سے خالی نہیں رہتی، اور خالی ہو جائے تو قائم نہیں رہ سکتی، قیامت آ جاتی۔ تو ایک بندہ تھا وہ حق پر تھا، پھر لمبا ان کا قصہ ہے، وہ ان کا وصال ہوا، وہ بکریاں انہیں دے گئے، بکریاں لے کر مدینہ منورہ کو چلے تو راستے میں کسی قافلے والے نے قابو، اس نے بکریاں بھی چھین لی، انہیں غلام بنا لیا، بڑی اذیتیں دیں، بڑی مشکلات سے پھر ان کی رسائی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو گئی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواہ ایک بندہ بھی ہو، ایمان دنیا میں رہتا ہے ہمیشہ، دنیا اگر ایمان سے خالی ہو جائے دنیا قائم نہیں رہ سکتی، لیکن ہر وہ نقطۂ نظر جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ ایمان نہیں ہوتا، جسے ہم ایمان سمجھ کر چمٹ جاتے ہیں وہ ایمان صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، ساری کی ساری ہدایت اسی دین میں ہے جو حضور نے بتایا، اور یہی دین حق ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اور اسے اس لیے مبعوث فرمایا کہ باقی تمام ادیان باطلہ پر یہ غالب رہے۔ اور قرآن کریم اور دین اسلام اپنے دلائل کے اعتبار سے روئے زمین کے تمام ادیان باطلہ پر غالب ہے اور غالب رہے گا۔ ہم یہ سمجھ جاتے ہیں ہم نے غالب کرنا ہے، غالب تو اللہ نے اسے بنایا اور ہے اور رہے گا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ ہاں اس کے نفاذ میں اگر ہم اپنی کوششیں شامل کر دیں تو یہ سعادت ہماری ہے، یہ مدد دین کی نہیں، ہم اپنی مدد کر رہے ہیں کہ دین کے طفیل اللہ کی رضا کو پالیں۔
ہمارا مزاج ہے کہ ہم چھوٹے راستے تلاش کرتے ہیں جنہیں شارٹ کٹ کہتے ہیں. یہ بت پرستی کیوں شروع ہوئی؟ اللہ کی ذات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہماری سمجھ، ہماری عقل مخلوق ہے، وہ خالق ہے. مخلوق کے احاطے میں تو جو شے آ جائے گی وہ مخلوق ہوگی، خالق اس سے بالا تر ہے. جب ہماری عقل نہیں سمجھتی، دل زندہ نہیں ہوتے. عظمت باری کو جاننا اور صفات باری کو محسوس کرنا یہ کیفیات قلب کا کام ہے، یہ عقل سے بالا تر ہے. جب کیفیات نصیب نہیں ہوتی تو عقل استعمال کر کے ہم اللہ کی طرف شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ میرا کام چلو اللہ ہی کرنے والا ہے، یہ اس سے کرا دے گا. وہ جو یہ ہے اس کے زیر سایہ پھر مختلف بت بن جاتے ہیں. وہ پتھر کے ہوں، مٹی کے ہوں، نبی ہوں تو ذہن میں ایک بت، تصور میں ایک شے آ جاتی ہے، دل میں ایک شے بس جاتی ہے. تو اس طرح کے سارے تصورات باطل ہیں. بلکہ ابھی سفر المظفر کا مبارک مہینہ گزرا. ہمارے ہاں رواجات کا عالم یہ ہے کہ ہم سفر میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں آخری عشرے میں. جی یہ بڑا ثواب کا کام ہے. اب یہ نہیں کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے. یہ بڑا ثواب کا کام ہے جی، اور سفر مہینہ بڑا منحوس ہے کہ یہ اب جا رہا ہے تو اس کے آخر میں مٹھائی بانٹنا ثواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر کو منحوس کس نے کہا؟ کہیں حدیث میں ہے، قرآن میں ہے. مبارک مہینہ ہے، اللہ کا شکر ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مرض میں مبتلا ہوئے، جس کے بعد حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو سفر المظفر کے آخری ایام تھے اور ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو. تو یہودیوں نے اس خوشی میں جب انہیں پتہ چلا کہ حضور اکرم کی طبیعت ناساز ہے تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی خوشی میں. آج ہم گھر گھر مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے. یہ ہم نے ایک شارٹ کٹ بنا لیا کہ ایسا کرنے سے شاید بڑا فائدہ ہوتا. حالانکہ یہ رواج یہود بے بہبود نے ڈالا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر جب یہودیوں تک پہنچی تو انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی. تو یہ سب اس طرح کی چیزیں دین نہیں ہیں. دین کے معاملے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ بات اختیار کی جائے جس کی اصل اور اساس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یا آپ کے عمل یا کسی عمل کو ہوتا دیکھ کر آپ نے قبول فرمایا ہو، رد نہ فرمایا ہو. تو یہ اساس ہے دین کی. اور اللہ کریم نے ایسا مدلل دل سے لے کر عقل کی رسائی تک ہر طرح کے دلائل سے، اقوام رفتہ کے دلائل سے، عظمت رسالت کے دلائل سے، انبیاء کی تبلیغ کے انداز کے دلائل سے، واقعات عالم سے لے کر اپنی ذات اور اپنی صفات اور اپنے انبیاء کی کار سارے دلائل بیان کر کے واضح کر دیا ہے کہ یہ دین حق ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور وہ ذات والی صفات خود اس بات پہ گواہ ہے کہ دین اسلام، دین حق غالب ہے اور غالب رہے. آپ کی ولادت باسعادت سے بے پناہ فائدے مخلوق کو پہنچے. ہر طرح کا رزق، اس میں برکت. سب سے بڑی بات کہ آپ کے دنیا میں قدم رنجہ فرمانے سے جو اجتماعی عذاب آتے تھے موقوف ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں گنی ہیں جن کا تعلق آپ کے دنیا میں جلوہ نما ہونے سے ہے. تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو اجتماعی عذابات آتے تھے اور قومیں غرق ہو جاتی تھیں، تباہ ہو جاتی تھیں، آسمان سے آگ برستی تھی،
کیا کیا عذاب آئے، پتھر برسے آسمانوں سے، زمین کے تختے الٹ دیے گئے، اجتماعی عذاب حضور کی بعثت کے بعد ختم ہو گئے۔ زمین پہ قدم رنجا فرمایا۔ پہلے ادیان میں اہل حق کی بھی ایک خاص جگہ متعین کرتے تھے، نماز وہیں ہوتی تھی، اسے پاک رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رو بناؤ اور گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ یعنی قبلہ رو کوئی عمارت ہوتی یا احاطہ ہوتا یا حد بندی کر دی جاتی، اسی میں نماز ہوتی تھی، باہر نہیں ہوتی تھی۔ حضور نے زمین پہ قدم رنجا فرمایا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب ساری زمین مسجد ہے۔ جعل لی الارض مسجدا و طہورا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب ساری زمین مسجد بھی ہے اور پانی کے بغیر وضو نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اب ساری زمین بھی اس قابل ہے کہ یہ طہور ہے، پاک کرنے والی ہے، تیمم کر لو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وضو سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم کرنے سے ہڈیاں اور ان کا گودا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یمین کو صرف نہ مسجد بنایا بلکہ پوری زمین کو پاک کرنے والا بھی بنا دیا۔ آپ کسی جگہ کہیں مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لیں تو وجود پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ مسجد اور طہور کا تعلق پھر بعثت عالی سے، کہ دعوت دین بعثت عالی نے دی، نمازیں بعثت عالی سے فرض ہوئیں، نماز کی ضرورت بعثت عالی سے متعلق ہے، وضو کی ضرورت بعثت عالی سے متعلق ہے۔ تو تمام مراحل آ کر جو سارے راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں وہ سارے آ کر بعثت پر منتج۔ ہم بعثت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ایک بڑا نازک سا اس میں معاملہ ہے۔ حضور کا تذکرہ کسی انداز میں کیا جائے، کسی وقت کیا جائے، شرط ایک ہے کہ حضور کے ارشادات عالی کی حدود کے اندر ہو، ان سے تجاوز نہ کیا جائے، ادب سے کیا جائے، احترام سے کیا جائے۔ کسی وقت کسی لمحے برکات ہی برکات ہیں، لیکن ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیند ابو بکر و عمر اینجا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرات دم ساد کر مجلس عالی میں آتے تھے، یہاں دم مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ آواز تو اونچی کیا ہو، نگاہوں کو بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں دیدار بھی ہوتا ہے تو جھکی نگاہوں سے اور بند آنکھوں سے، بے باکی سے رخ انور پر نگاہ ڈالنا بھی بے ادبی ہے، سوء ادب ہے۔ آواز کا بلند ہو جانا سوء ادب ہے، اور اس سوء ادب کی سزا قرآن کریم نے بڑی عبرتناک ارشاد فرمائی ہے کہ زندگی بھر کی ساری نیکیاں تمہاری ضائع ہو جائیں گی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور آپ ہمیشہ پیارے اور دھیمے انداز میں ارشاد فرماتے تھے، اور آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ آواز بلند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر مجمع ہزاروں کا لاکھوں کا بھی ہو تو آخری آدمی بھی اتنی ہی آواز سن رہا ہوتا تھا جتنا ساتھ بیٹھا، وہی آپ کا معجزہ تھا۔ ہر بندے تک آواز جاتی تھی، لیکن آپ بہت دھیمے اور بہت کریم اور بہت پیارے لہجے میں ارشاد فرماتے۔ اور اگر تمہاری آواز بارگاہ رسالت میں بلند ہو گئی
ان تعبت اعمالکم، ساری زندگی کی اگر نیکیاں بھی کرتے رہو تو ضائع ہو جائیں گی، ضبط ہو جائیں گی، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ تو پھر ہم یہ جو سپیکر لگا کر اور بہت بلند آواز سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ یعنی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ یہ صفت اللہ کریم کی ہے۔ انبیاء کے مشاہدات وسیع تر ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ کو بھی یہ مشاہد نصیب ہوتے ہیں، مشاہدات کے ایک پل میں روئے زمین کو دیکھ لیں، لیکن وہ اللہ کی مرضی پہ ہوتے ہیں۔ کبھی ساری دنیا سامنے ہوتی ہے، کبھی اپنا آپ بھی سامنے نہیں ہوتا، کیفیات ہوتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مرکز ہے، کائنات کا مرکز ہے۔ ایک بات یاد رکھو، سارا دائرہ ہوتا ہے وہ مرکز کے گرد گھومتا ہے، مرکز اپنی جگہ چھوڑ کر کسی طرف نہیں جاتا۔ اگر مرکز جگہ چھوڑ دے تو وہ نظام ہی قائم نہیں رہتا۔ حضور کی ذات عالی مرکز ہے، کائنات حضور کے گرد گھومتی ہے، حضور اپنی جگہ چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جاتے۔ نہ یہ حضور کی شان کو زیبا ہے، ہر شے وہاں قدم بوسی کرتی ہے۔ بہرحال ایک طبقے کا خیال ہے۔ تو جب آپ حاضر ناظر مانتے ہو تو پھر یہ سپیکروں پر شور اور ڈھول باجے اور یہ تماشا، اس کا کیا ہوگا؟ یعنی آپ کے جلسے میں یا آپ کے جلوس میں اگر حضور جلوہ افروز ہیں تو پھر یہ جو اچھل کود کر رہے ہو یہ حضور کے سامنے کر رہے ہو؟ یہ جو پٹاخے چل رہے ہیں اور یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے؟ یہ جو ہر اذان سے پہلے آپ بلند آواز میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کہتے ہو، درود پڑھ رہے ہیں، تو یہ حضور کے سامنے پڑھ رہے ہو۔ تو جو ہستی آپ کے سامنے ہے اس کے سامنے لاؤڈ سپیکر پر شور مچانا کیسا؟ اور یہ آواز تو بہت بلند ہے، پھر تو ساری نیکیاں ضبط ہو جائیں، کوئی نہیں پوچھتا، اپنی من موج کرتے ہیں۔ اور پھر اس پہ یہ بھی ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، تو خدا کے لیے نیکی کو ارشادات عالی میں تلاش کرو، اس کے باہر کوئی نیکی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ساری ہدایت ودین الحق کے اور سارا دین حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کی حدود کے اندر ہے، باہر نہیں۔ تو ہماری سوچیں اتنی کمزور پڑ گئی ہیں کہ پہلے لوگوں نے راستے تلاش کیے، شارٹ کٹس تلاش کیے۔ تو قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ آسان شارٹ کٹ بن گیا، بے اللہ پتہ نہیں کہاں ہے، وہ پتہ نہیں ہماری سن بھی رہا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہمیں دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں۔ پھر بڑا ایک وہم ہوتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے مجھے دعائیں کرتے تو ہوا تو کچھ بھی نہیں، اگر اللہ کہیں قریب ہوتا سن لیتا کچھ تو کرتا۔ بھائی دعا ہے، عاجزانہ درخواست ہے، دعا کو حکم کا درجہ کیوں دیتے؟ جو بات کہی جائے اور فوراً مانی جائے وہ تو حکم ہوتا ہے۔ تو یہ تو درخواست ہے، آپ دنیا میں بھی درخواست دیتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہر درخواست قبول ہو جائے، کوئی مانی جاتی ہے، کوئی رد ہو جاتی ہے۔ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہ رد نہیں فرماتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کبھی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ وہ کبھی ویسی چیز مل جاتی ہے، کبھی ویسی ملتی ہے دیر بعد ملتی ہے، کبھی اسے سرمایہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ مانگنا بجائے خود، ایک بڑی عجیب بات ہے اس میں کہ بات تو اللہ کریم سے کر رہا ہے نا، یہ کم ہے۔ یعنی اللہ کریم سے ہم کلام ہونا اور اللہ کا یہ توفیق دینا کسی کو کہ وہ اپنے
دکھ سکھ اس سے براہ راست عرض کرے، یہ کیا کم ہے؟ اور ایک مشت غبار کا، مشت غبار تو کبھی تھی، جب تک مشت غبار تھی گناہوں سے پاک تھی، جب اس مشت غبار کا وجود بنا، اس میں روح آئی، وہ دنیا میں آیا، بالغ ہوا، مکلف ہوا، تو تب سے لے کر اب تک اس نے تو زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ وہ نری مشت غبار نہ رہی، وہ تو لتھڑ گئی غلاظتوں میں، کوتاہیوں میں، غفلتوں میں، کس کس طرح کی عیوب اس پہ مسلط ہو گئے۔ اب اس سب کے باوجود کسی نے اسے اللہ کے روبرو کر دیا۔ کون تھا وہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بعثت عالی نے اس لتھڑی ہوئی مشت غبار کو اللہ سے شرف ہم کلامی بخشا اور اللہ سے ہم کلام کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے۔ تو دعا کا یہ رتبہ کیا کم ہے کہ ایک گناہگار خطا کار زمین پہ بیٹھا، اللہ کریم کی ذات سے براہ راست ہم کلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی سے کے آگے سے نہ گزرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، آہستہ خاموش زبان میں اپنا حال دل اپنے رب کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو اسے ڈسٹرب نہ کرو، اس کے آگے سے نہ گزرو۔ یہ رتبہ اس مشت غبار کو کس نے دیا؟ بات پھر بعثت عالی پہ جاتی، کہیں سے کوئی مقام و مرتبہ تلاش کر کے لاؤ۔ دیکھو بندہ، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، اس کا عمل بھی درست ہو، اسے شیخ کامل نصیب ہو جائے، اس کی توجہات نصیب ہوں، وہ اس کے ساتھ اللہ اللہ کرے، مجاہدہ کرے، تو اسے درجہ ولایت نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کہتے ہیں اسے۔ بے شمار مراتب ہیں ولایت میں، سپاہی سے شروع ہو کر یہ بھی جرنیل تک جاتے ہیں۔ ایک سپاہی بھی فوجی ہے، جو کمانڈر ان چیف ہے وہ بھی ایک فوجی ہے۔ تو اسی طرح اولیاء کے مراتب بھی سپاہی سے لے کر جرنیل تک جاتے ہیں۔ اگر یہ سارے انسان جو روئے زمین پہ ہیں سارے ولی ہو جائیں اور ولایت کے آخری درجے کو پہنچ جائیں، ان سے پہلے گزرنے والوں کی بھی ولایت جمع کی جائے، ایک مینار بنایا جائے، تو وہ تبع تابعین کی خاک پاک کو نہیں پہنچتا۔ دنیا بھر کی ولایت سے ایک تبع تابعی افضل ترین ہے، وہ تابعین کے مرتبے کو نہیں پہنچتا، تابعین صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچتے، صحابی کا مرتبہ ان سے بلند ہے۔ کمال ہے، یہ صحابی کتنے عرصے میں بنتا ہے، کتنا مجاہدہ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے۔ ایک نگاہ کافی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی نگاہ اس پر پڑ گئی جبکہ اس میں ایمان تھا، یا ایمان کے ساتھ اس کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ وہ کسی نے کہا تھا من سی پا رہے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں، خرید لو۔ آواز لگاتے ہیں نا چھابڑی والے، ریڑی والے، تو اس نے بھی آواز لگائی من سی پا رہے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچ رہا ہوں۔ بے گفتہ قیمتش گفتم کے گاہے، کسی نے پوچھا بھائی قیمت کیا لوگے، بیچ تو رہے ہو، کتنے پیسے، کتنی قیمت، کیا دینا پڑے گا؟ تو اس نے کہا نگاہ ہے، ایک نگاہ، یعنی دل کی قیمت
ایک نگاہ ہے۔ تو خریدنے والے نے کہا کم ترش، بھئی کوئی رعایت کرو، مانگی قیمت تو نہیں ملتی۔ بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہ، بے گفتہ کم ترش گفتم کے گاہ۔ یار زندگی میں ایک نگاہ صحیح کم کرنی ہے تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ روزانہ زندگی میں ایک نگاہ صحیح۔ یہ ایک نگاہ محمد الرسول اللہ کی بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا گئی اور عام آدمی کو اصحابی بنا گئی، شرف صحابیت سے نواز گئی۔ لیکن اتنے بڑے انعام کا رشتہ بعثت عالی سے جڑتا ہے۔ قبل بعثت جتنے لوگوں نے دیکھا ان میں کوئی صحابی بنا؟ تو ہم بعثت عالی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ بعثت عالی کی بات آتی ہے تو دین حق سامنے آ جاتا ہے، ارشادات نبوت سامنے آ جاتے ہیں، اعمال نبوت سامنے آ جاتے ہیں، پھر ہمیں اپنے آپ کو محدود کرنا پڑتا ہے اطاعت پیغمبر پر۔ تو ولادت کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو آپ کا نہ کوئی ارشاد ہے، نہ وعظ ہے، نہ کوئی شرعی تکلیف ہے، نہ کوئی بات ایمان کی ہے، نہ عمل کی ہے، وہ تو محض برکات ہیں جو مومن کافر سب کو مل رہی ہے۔ کافر کو بھی زندگی تو مل رہی ہے، وجود تو مل رہا ہے، اولاد تو مل رہی ہے، رزق تو مل رہا ہے، عہدے رتبے مرتبے مل رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جتنے انعامات ہیں یہ رحمت للعالمین کے صدقے کائنات کا ہے۔ اور جس دن کوئی حضور پر یقین و ایمان رکھنے والا نہ رہا وہ دن قیامت کا ہوگا۔ میں عرض کر چکا ہوں زندگی کائنات کی عمر ہی نور ایمان ہے، اس کی حیات ہی نور ایمان ہے۔ تو جہاں سے ہم چلتے ہیں جو پہلو برکات کا دیکھتے ہیں، جہاں سے بات چلتی ہے وہ آ کر بعثت عالی پہ رکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے تشریف لائے، ورنہ یہ دنیا اس قابل ہی نہ تھی کہ یہاں حضور تشریف لاتے۔ یہ بڑی خوبیوں کی حامل، بڑی خوبصورت، بڑی لذتوں سے بھری، بڑی حسن و جمال سے بھری دنیا اس قابل نہ تھی کہ محمد الرسول اللہ یہاں قدم رنجہ فرمائے۔ حضور میدان عرفات میں تھے، آیہ کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ جتنے انعامات کوئی مخلوق اپنے خالق سے لے سکتی تھی وہ میں نے آپ پر آج مکمل کر دی۔ اتممت علیکم نعمتی، آپ کا دین مکمل کر دیا۔ اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہوگا، اب اس میں کوئی کمی بیشی قیامت تک نہیں ہوگی۔ نعمتیں تمام کر دیں اور دین اسلام کو تمہارے لیے قبول فرما لیا، پسند فرما لیا، اور اس پر میں راضی ہوں۔ تو صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ روزانہ انتظار رہتا تھا دیکھیں نیا حکم کون۔ الحمدللہ دین مکمل ہو گیا اور ہمیں توفیق ہو گئی، ہماری زندگی میں مکمل ہو گیا، ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق اللہ۔ اب سب کے علم میں تھا کہ رازدان نبوت ابو بکر صدیق ہیں، تو سب نے تلاش کیا کہ ابو بکر صدیق کو تلاش کر انہیں مبارک دیں، دین مکمل ہو گئے۔ خوشی تھی ہر چہرے پر۔ آپ کو تلاش کیا تو اپنے خیمے میں بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ رو رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے، دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت۔ انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں اس دین کی تکمیل کے لیے حضور تشریف لائے تھے، ورنہ یہ دنیا اس قابل کا۔ اور اگر
دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے حضور اس دنیا سے پردہ فرما دیا. انہوں نے سب کو رلا دیا. جو خوشیاں لے کر آئے تھے سب کو رلا دیا کہ حضور کا یہاں تشریف لانا اس دین کی ترویج کے لیے تھا. جب دین مکمل ہو گیا حضور نے پہنچا دیا تو پھر یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کو یہاں رکھ کے پھر حضور تشریف لے. اور وہی ہوا. اس کے بعد 80-82 دن کے بعد حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. تو حضور کی یہاں تشریف آوری کا مقصد اللہ کا دین روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو پہنچانا تھا. جب یہ فریضہ مکمل ہوا حضور اس دنیا سے پردہ فرما. اس دین کی کتنی پاسداری کر رہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم بات بعثت علی کی کرتے ہیں. جب بات بعثت علی کی ہوتی ہے تو دین سامنے آ جاتا ہے، احکام سامنے آ جاتے ہیں، اوامر سامنے آ جاتے ہیں، نواہی سامنے آ جاتے ہیں. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح کھانا ہے، اس طرح کمانا ہے، یوں جینا ہے، یوں مرنا ہے. میرا خیال ہے ہم یہ ذمہ داریاں نہیں لینا چاہتے. ہم بات ولادت کی کرتے ہیں، بعثت کی نہیں کرتے. ہمارے تحت شعور میں یہ بات ہے کہ وہاں نہ جانا، وہاں ذمہ داریاں گلے پڑے گی. ولادت باسعادت پر کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی حلال حرام کی بات نہیں ہے، کوئی جائے تو یہ آسان کام ہے، یہیں پھرتے. یہ بات ہمارے تحت شعور میں بس گئی ہے کہ جس کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں کہ میرے ذہن میں کیا ہے. تو میرے بھائی بات حضور تشریف لائے، بعثت ہوئی. اور بعثت عالی ہی وہ نقطہ ہے جو بندوں کو خدا سے ہم سخن کر دیتا. جس نے اس مشتاق خوار کو تمام آلودیوں کے باوجود وہ مرتبہ اور وہ مقام بخشا کہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے. ایک عام آدمی جس کی کوئی نہیں سنتا، جس کی اولاد نہیں سنتی، جس کی میاں کی بات بیوی نہیں سنتی، جس کا کوئی ماں باپ نہیں رہا، بوڑھا ضعیف، جس کی سنتا کوئی نہیں، آرام سے آتا ہے، وضو کرتا ہے، بے تکلف براہ راست سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک. کوئی کہاں جا پہنچا جس کی گھر میں کسی نے سنی، گلی میں کسی نے نہیں سنی، شہر میں کسی نے نہیں سنی، اولاد تک نہیں بات سنتی. محمد الرسول اللہ نے اسے بھی وہ رتبہ دے دیا کہ اگر آپ پر ایمان لے آیا تو وہ بھی براہ راست سبحانک اللہم سے شروع کر دے، اے اللہ تو پاک. او یار کوئی نیچے بھی ہے کہیں رک بھی جا. نہیں، میں ہوں، میرا اللہ ہے درمیان میں. تو کوئی کس نے یہ روشنی دی دلوں کو، اور کس نے یہ جرت بے باکانہ دی ہماری خرد کو بھی اور ہمارے حواس کو بھی اور ہمارے احوال اور کیفیات کو بھی اور ہمارے دل کو بھی، کہ ایک دم سے کھڑا ہوتے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے بدلے کہ یہ نیچے ہی رک جانے. اب اس اللہ اکبر میں بھی اگر ہم کچھ ملانے لگ جائیں کہ میرے کہنے سے تو نہیں سنے گا، میں فلاں کو پکارتا ہوں، وہ اسے پکارے گا تو سن لے گا، تو پھر کیا یہ دین ہوگا؟ یہ تو الٹا سفر ہے بلندیوں سے پستیوں کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم علیہ السلام کو پستیوں سے بلندیوں کی طرف پہنچا. اور یہ ہماری بدعقلی، بدنصیبی، بدعملی کا شاہکار کہ ہم پستیوں کی طرف، بلندیوں سے پستیوں کی طرف چل پڑے اور پھر اسے دین کہتے ہیں. لیکن یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے بلندی کیا ہے، پستی کیا ہے،
جب بعثت علی کی بات، تو اس لیے ہم بعثت کی بات نہیں کرتے، ہم ولادت پہ ڈھول تماشے تماشا شور شرابہ چھینا جھپٹی الا اللہ۔ جب وصال نبوی ہوا، خبر شہر میں پہنچی، کچھ لوگ ایسے تھے جو بیٹھے تھے اور انہوں نے حضور کے وصال کی خبر سنی تو منجمد ہو گئے، پھر ساری زندگی اٹھ نہیں سکے۔ کچھ ایسے تھے کہ وہ جہاں کھڑے تھے سٹن ہو گئے، پھر وہ بیٹھ نہیں سکے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں سورج نظر نہیں آتا تھا، دن تھا لیکن ہم رات تصور کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھو جنہیں قید کر کے اہل مکہ کے ہاں فروخت کر دیا گیا اور جنہیں اہل مکہ نے بڑی تکلیف دے کر شہید کیا۔ تو ان سے پوچھا گیا وقت شہادت کہ اب تو تمہارا خیال ہوگا کہ تم نے غلطی کی اور محمد الرسول اللہ کا اتباع کر کے تم پھنس گئے اور بری طرح قتل کیے جاؤ گے، تو اب تو تم سوچتے ہوگے کہ میں بچ جاتا اور خود محمد الرسول اللہ یہاں ہوتے۔ تو انہوں نے فرمایا نعوذ باللہ، میں ہزاروں بار قتل کیا جاؤں تو میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ سولی پہ لٹکانے لگے تو انہوں نے فرمایا اے ہوا، اللہ کی مخلوق ہے تو میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دے۔ حضور مدینہ منورہ میں تھے، وضو فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا رسول اللہ کسی نے سلام عرض تو نہیں کیا اور بندہ تو کون نہیں ہے؟ فرمایا خبیب نے ہوا کو پیغام دیا تھا، اس کا سلام پہنچا۔ وہ عاشقان رسول یہ طریقہ کرتے تھے جو ہم کرتے۔ اگر یہ تقاضا محبت ہے تو وہ کرتے جن کو محبت تھی، ہم تو ایکٹنگ کر رہے ہیں محبت کی۔ یہ ساری قوم کو جس پہ لگا دیا ہے، سارے ذرائع ابلاغ جس پہ لگ گئے ہیں، اخبار ٹی وی لگ گئے ہیں، یار یہ طریقہ ان عاشقان رسالت پناہی کو کرنا چاہیے تھا جن کی آنکھوں میں وہ نور بستا تھا، جنہوں نے رخ انور کو دیکھا تھا۔ انہوں نے تو نہیں کیا، وہ تو اور عبادت پہ زور دیتے تھے، اور نوافل بڑھا دیتے تھے، اور سجدے بڑھا دیتے، اور تلاوت بڑھا دیتے تھے، اور با ادب ہو جاتے تھے، دم ساد لیتے تھے۔ یہ ہم کون ہیں جنہیں پاکی پلیتی کا احساس نہیں، حرام حلال کا احساس نہیں، جائز ناجائز کا احساس نہیں۔ شہروں کے شہر ہم بند کرا دیتے ہیں، سڑکیں بند کرا دیتے ہیں، بیمار راستے میں مر جائیں، سڑک بند ہے، جلوس ہے، یہ ہے۔ کیا ہے یہ دین ہے یا مذاق ہے دین کے ساتھ؟ اللہ کیا عجیب قسمت ہے ہماری کہ جو مصدر ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے نام پہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ آب حیات ہے، ہم یہاں آ کر موت کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارا کیا کردار ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ مقام، یہ نقطہ، یہ نام، یہ تو آب حیات ہے۔ ابھی تو ہمارے بیان میں درس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ گزرا اور میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ولی اللہ تھے، بعد الوصال ان کی روح ملا الاعلیٰ میں شامل ہو گئی، اور جس طرح فرشتوں سے کام لیا جاتا ہے اس طرح ان کی بھی ذمہ داریاں لگنے لگ گئی۔ یار یہ کس نے ایک بشر کو ملا الاعلیٰ میں شامل کر دیا؟ یہ کون تھا جس کی غلامی نے
شہنشاہیت سے پڑھ کر نعمتیں عطا کر دی. یہ ساری برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اللہ اللہ، تو یہ عظمتیں لوگوں نے اطاعت سے پائی، نافرمانی سے نہیں. آب حیات کیا ہے؟ چشمہ حیات کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں موت شکست کھا جاتی ہے، جس کی غلامی میں کوئی مر جائے تو رب العالمین کہتا ہے ایسے مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے. سوچو نہیں، سوچو پہ پابندی لگا دیتا ہے. وَلَا تَقْسَمَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے سوچو بھی نہیں کہ یہ مر گئے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، کھاتے پیتے زندہ ہیں اللہ کے پاس. اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ بیٹھ کے سوچا کہ اس آب حیات سے کیا ہم زندگی پا رہے ہیں یا چشمہ حیات پر پہنچ کر بد نصیب مر رہے ہیں؟ یہ ساری نعمتیں آپ جہاں سے لیں، جس نعمت کا تذکرہ کریں، قرب الہی کی بات کریں، وصول الہی کی بات کریں، جنت کے حصول کی بات کریں، دوزخ سے رہائی کی بات کریں، قیامت کی مشکلات سے بچنے اور عرش عظیم کے زیر سایہ ہونے کی بات کریں، جہاں سے چلیں گے بات بعثت محمد الرسول اللہ تک. یہی وہ نقطہ آغاز ہے جس نے کائنات میں عظمتیں اور رفعتیں تقسیم کی. ہم کیسے عجیب لوگ ہیں، ہم اسی کو بھول گئے. بھول نہیں گئے، ہم جان بوجھ کر اسے پہلو بچا کر گزر جاتے ہیں. تو میرے بھائی یہ رسم نہیں ہے کہ ربیع الاول منایا جائے. یہ ہمیں پھر سے یاد دلاتا ہے، پھر سے جھنجھوڑتا ہے. کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، بارگاہ عالی میں پہنچو. کہاں جا رہے ہو؟ رکو، سفر اس طرف کرو. کیا سوچ رہے ہو؟ اپنی سوچوں کو تابع کر دو محمد الرسول. کر کیا رہے ہو؟ اپنے اعمال و کردار کو محمد الرسول اللہ کے تابع کر دو. یار ہر سال یہ مہینہ آ کر ہمیں اس کام کے لیے جھنجھوڑتا ہے، یاد دلاتا ہے. اور ہم عجیب قوم ہے کہ اسی میں لڑیاں مار کر اور شور شرابہ کر کے. اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو آب حیات پر جا کر مرے. یہ تو چشمہ آب حیات ہے. اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے. بطفیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی غلامی کی توفیق عطا کرے، ہمیں قبول فرمائے، ہمیں رد نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔